اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک بہن نے سوال کیا کہ مختلف علماء کرام عورتوں کے مسجد جانے کے حوالے سے ان کے مختلف نقطہ نظر ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں عورتوں کو موجودہ دور کے حساب سے نماز پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، اسی طرح مختلف بیانات وغیرہ علماء کرام کے سننے کے لیے مسجد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج کا کلپ تھوڑا آپ سے بات کرنے کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر حقیقت دیکھا جائے تو اس حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں اس میں واضح طور پر دیکھا جائے تو یہی کہا گیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کلپ کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنا مدعا بیان کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے کہ جتنی بھی احادیث ہیں اس حوالے سے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ عورت کو مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر دو باتیں ہو گئی ہیں کہ ایک جو علماء کرام ہیں کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے، تو وہ انہوں نے اسی چیز کو پکڑ لیا ہے کہ مسجد اگر عورتیں جانا چاہتی ہیں تو ان کو منع نہ کیا جائے بلکہ ان کو جانے دینا چاہیے۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت صحابی بھی تھے، ٹھیک ہے نا، اور بھی جس طرح جو دور تھا، تو انہوں نے بھی جب یہ حدیث ہوئی تو اپنی بیویوں کو کیا ہے مسجد جانے سے نہیں روکا اور وہ جاتی تھی۔ اسی طرح پھر بعد کے جو فقہائے کرام آئے خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے خوف سے عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا۔ پھر بعد کے فقہاء نے یہی کہا کہ عورتوں کو کیونکہ فتنے اب بڑھ گئے ہیں تو عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اور پھر کیونکہ ساتھ میں حدیث میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، تو دوسرے طرف کے علماء کرام نے اس چیز کو پکڑ لیا کہ فتنے اب چونکہ بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اور افضل یہی ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ مسجد جانا چاہیے وہ حدیث اس پر بھی موجود ہیں، جو کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے حدیث ان پر بھی دلالت کرتی ہیں، اور جو عورتوں کو منع کرتے ہیں ان کی تین بڑی وجوہات ہیں کہ کس وجہ سے نہیں جانا چاہیے عورتوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں ان کی تین وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، دوسرا کہ اس دور میں احکامات نازل ہو رہے تھے اور احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے تھے، اور عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات دین سیکھتیں اور دوسری عورتوں کو بھی سکھاتی تھیں، تو اس لیے جاتی تھیں وہ عورتیں۔ اور تیسرا یہ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد حرام میں بھی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ان مساجد میں عورتیں نماز کے لیے آتی تھیں، جبکہ اس مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں 9 مساجد تھیں، ان مساجد میں عورتیں نماز کے لیے نہیں جایا کرتی تھیں۔ اور آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے خواتین ان مساجد میں جاتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، اس لیے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج بھی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اس لیے وہاں جانے کی اجازت ہے۔ جبکہ بعض حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے سے منع بھی فرمایا، لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو مخفی مقام پر اور چھپ کر نماز پڑھنے کو پسند فرمایا، اور اسے ان کے لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت اور ثواب کا باعث بتایا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کمرہ میں نماز پڑھے یہ صحن کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کے اندر چھوٹی کوٹھڑی میں نماز پڑھے یہ کمرہ کی نماز سے بہتر ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے اور اسلامی احکامات کی تکمیل اور تعلیم کا مقصد پورا ہونے کے بعد جب عورتوں کے خروج کی ضرورت بھی نہ رہی اور ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں خصوصاً
ان عورتوں کے نماز میں حاضر ہونے سے منع فرما دیا، اور نوجوان عورتوں کو جو ہے نا نماز میں حاضر ہونے سے منع فرما دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اعتراض بھی نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالت دیکھتے جو عورتوں نے پیدا کر دی ہے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ تو ان وجوہات کی نام پر فقہاء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر کسی بھی قسم کی نماز، فرض و تراویح وغیرہ ادا کرنا مکروہ ہے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جو اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے، میں یہی کہوں گا کہ اسلامی شریعت کے احکام کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ ہر زبان میں موجود اور ان تک ہر ایک کی رسائی ہے۔ مسجد میں عورتوں کی نماز کے تعلق سے اسلام میں غیر معمولی توسع ہے، جو خواتین کو حق بھی دیتا ہے اور آزادی بھی۔ مسجد میں عورتوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہمیشہ سے رہی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی میں آ کر نماز اور خطبہ میں شریک ہوا کرتی تھیں، اور یہ معمول عہد نبوی کے پورے دور میں رہا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس کی باریک سے باریک تفصیلات بھی ملتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں نہ صرف نماز اور علمی مجلسوں میں شریک ہوا کرتی تھیں بلکہ وہ سوالات بھی کرتی تھیں اور اپنی رائے بھی دیا کرتی تھیں۔ یہ طریقہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے عورتوں کے مہر کی حد مقرر کرنی چاہی تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا اور کہا کہ جس چیز کی تحدید اللہ تعالیٰ نے نہیں کی وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اس خاتون کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ اس واقعے سے بھی صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی نماز اور خطبہ میں شریک رہا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں اسلامی شریعت کا حکم بڑا ہی معقول ہے۔ اس نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے تو لازمی قرار دیا، یعنی اگر وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں اور اپنے گھروں میں تنہا پڑھ لیں تو وہ نماز مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں مانی جائے گی، اور ان سے یہ مطالبہ باقی رہے گا کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ دوسرے لفظوں میں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل مسجد میں عورتوں کے لیے نماز میں شرکت کو لازمی اور ضروری نہیں بتایا گیا۔ یہی سہولت اور خصوصی رعایت اسلامی قانون نے عورتوں کو عطا کی ہے، مردوں کو نہیں عطا کی۔ اسلامی تاریخ کے ہر دور میں عورتوں نے اس خصوصی رعایت اور سہولت کے مطابق اپنی نمازیں ادا کیں، اور چنانچہ آج ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں، اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو فیصل مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے، اسی طرح بحریہ ٹاؤنڈی ہے، چیز اور بڑے بڑے پوش علاقوں کی بڑی بڑی مساجد میں خواتین نمازیں ادا کرنے کے لیے آتی ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے گھروں کے اندر بھی نمازیں پڑھتی ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ عورتیں خانقاہوں، مزارات اور تبلیغی دوروں میں بھی عورتوں کی حاضری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرن اول کے مقابل میں یہ عہد فتنوں کا ہے، اور خواتین کے حوالے سے تمام سروے اور احوال و قرائن یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ خواتین کی عفت کو ہر آن خطرہ رہتا ہے۔ چنانچہ اسی تناظر میں صحابہ کے ہی عہد میں خواتین کو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور بعد کے دنوں میں فقہاء اور مجتہدین نے عورتوں کے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی تلقین کی، تاکہ مسجد میں عورتوں کی نماز پڑھنے کی ممانعت آج بھی نہیں، بلکہ بہت سی مساجد میں خاص طور پر جمعہ کی نماز میں عورتیں شریک ہوتی ہیں۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ اسلامی قانون کے مطابق عورتیں صرف عورتوں کی نماز کی امامت کر سکتی ہیں، اور مسلم سماج کے اندر اس کا رواج بھی موجود ہے۔ چنانچہ رمضان کے مہینے میں تراویح میں عورتوں کی نماز کی امامت خاتون حافظہ قرآن بھی کرتی ہیں، اور مختلف شہروں میں ماہ رمضان کے اندر یہ عمل دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ ان تفصیلات سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مسلم سماج کے اندر مسجد میں خواتین کی نماز کا مسئلہ کوئی حقیقی مسئلہ نہیں ہے، یہ محض بے بنیاد بات کو مسئلہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور کی جاتی رہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے قوانین میں مسلم خواتین کو جو مقام بلند اور فطری حقوق عطا کیے گئے ہیں وہ دوسرے سماج کی خواتین کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو اپنا کر
کر معاشرے میں خواتین کی عزت و حیثیت کو دوبالا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میڈیا کے شور شرابوں اور چند مفاد پرست عناصر کے نامعقول ہنگاموں سے اوپر اٹھ کر سچائی کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ اسلام اور اسلام میں خواتین کے حقوق کی جو آگاہی دی گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا پرچار کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ فتنوں کا دور ہے، عورتوں کا بد نظری کے حوالے سے لوفر لفنگے لوگ آئیں گے اور یہ چیزیں ہوں گی، تو ان کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ اب تاڑن تاڑی اور عورتوں کو جھانکنا، یہ چیزیں ان کے لیے اور بھی بہت سی جگہ میسر آ چکی ہیں، مارکیٹیں بن چکی ہیں، پارک بن چکے ہیں اور بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں، جہاں پر عورتوں کو مارکیٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، شاپنگ سینٹرز ہیں، جہاں پر یہ کام بہت سی جگہوں پر اب شہروں میں ہو رہا ہے۔ اس کو تاڑن تاڑی کے لیے اب مساجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، نہ شاپنگ مالز ہوا کرتے تھے، نہ مارکیٹس ہوتی تھیں کہ جہاں پر عورتیں جائیں اور وہاں پر لڑکے ان کو جا کر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں، تو مساجد کی طرف اب ان لڑکوں کا ذہن نہیں جاتا تو ہوگا لیکن کم ہی جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو اسلامی احکامات کی سیکھنے کے لیے، دین اسلام سیکھنے کے لیے، جہاں پر وہ خانقاہوں مزاروں پر جا رہی ہیں، تبلیغی دوروں میں جا رہی ہیں اور ہر چیز کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے اگر ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بیانات سننے کے لیے اجازت نہیں ہے، اور اسلام سیکھنے کے لیے اگر وہ مسجد کی طرف آ رہی ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو آنا چاہیے تاکہ وہ دین کی بنیادی باتیں سیکھ سکیں، اسلامی تعلیمات کو سیکھ سکیں، اور پھر وہی چیز جو ہے نا اب ہے، کیونکہ ایک عورت جو اپنی نسل کو اس حوالے سے سنوار سکتی ہے تو مرد بھی سنوار سکتا ہے، لیکن عورتیں کیونکہ بچوں کے ساتھ ان کا میل ملن زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کی زیادہ اچھے طریقے سے پرورش کر سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔